بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح العقیدۃ الطحاویہ للامام البابرتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آج چوتھا درس ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے وَأَهْلُ الشَّيْءِ مُلَازِمُهُ وَالسُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ الطَّرِيقَةُ وَفِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِلطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ فِي الدِّينِ وقد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي۔ یہاں سے انشاءاللہ آج کا سبق ہے وہ اہل سنہ والجماع کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ اہل سنہ والجماع لفظاً ترجمہ کرتے ہیں۔ اہل اس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہو، تو سنت یہ اہل سنہ کے ساتھ لازم ہے۔ وسنت و سنت کسے کہتے ہیں؟ یہ لغت میں ڈکشنری میں راستے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں جو راستہ دین میں السلوک فی الدین کو کہتے ہیں، جو راستہ دین میں بنایا گیا ہو، دینی راستے کو یہ شریعت میں سنت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، آگے فرماتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سنت کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کرام وغیرہ کی سنت پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی۔ یہ مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ امام ابو داود نے اپنے سنن میں، امام ترمذی نے بھی اپنے سنن میں اس حدیث کو روایت کی ہے۔ حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وقال حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اس حدیث کو اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ تو یہاں سنت کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے لیے اور خلفائے راشدین کے طریقے کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ولكن المراد بها ها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں اہل سنہ والجماع، اہل سنہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں اہل سنہ سے مراد یا سنت سے مراد یہاں وہ طریقہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور اس پر اتیان کیا ہے، جس راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ وَأُمِرَ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جس راستے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس راستے کی طرف بلائیں، یہی راستہ مراد ہے، یہی سنت مراد ہے۔ یہاں وہ کون سا راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں حکم کیا ہے کہ آپ میری طرف اور اس راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں؟ تو فرماتے ہیں کل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، حکمت اور بصیرت پر، انا ومن اتبعنی، میں خود اور جو میرا اتباع کرے وہ اسی راستے کی طرف بلائیں گے لوگوں کو، اسی راستے پر لگائیں گے، اسی راستے پر لوگوں کو ڈالیں گے۔ تو یہاں یہ معنی مراد ہے سنت سے۔ والمراد بالجماعہ الصحابۃ والتابعون لهم بإحسان، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ مراد ہے۔ الاشارۃ بقولہ والیہ الاشارہ بقولہ، اور اسی کی طرف اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، وہو الطریق الذی انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ گزرے ہیں، چلے ہیں، یہی راستہ، اسی راستے سے مراد اور یہی لوگوں سے مراد جماعت ہے۔ وانما سمیت هذه الطریقہ طریقہ اہل سنہ والجماعہ، اور اس راستے کو اہل سنہ والجماعہ کا راستہ کیوں کہا گیا؟ لانها مخالفۃ لطریق اہل الہواء والبدع، کہ یہ اہل سنہ والجماع کا راستہ یہ بدعت اور اہل ہوا کے راستے سے جدا ہے، مخالف ہے اس کا، اس وجہ سے اس کو اہل سنہ والجماع کا راستہ کہا۔ والمذہب، اب مذہب کسی کہتے ہیں؟ ہوا موضع الذهاب، جانے کی جگہ، وهو طریق الذی یسلک فیہ، اور اس راستے کو کہتے ہیں جس پر آدمی چلتے ہیں۔ وفی العرف صار عبارة عما تقرر علیہ رأی کل مجتہد، اور عرف میں، عرف و رواج میں یہ نام بن گیا ہے ہر مجتہد کی رائے، مجتہد جس رائے کو اختیار کرتا ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ یہ مجتہد کا مذہب ہے، یہ مجتہد کا مسلک ہے، عرف میں یہ معنی اس کا، یہ نام بن گیا ہے اس کا۔ یقال مذہب ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کا مذہب ہے، لما تقرر علیہ اعتقادہ من الاحکام، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان احکام کے بارے میں یہی اعتقاد ہے، تو یہ ان کا مذہب ہو گیا۔ فکأنما یذهب الى ذلك النمط ويتبعه من يقلده، گویا کہ اس کی طرف وہ جاتے ہیں اور جو اس کے بعد آتے ہیں وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، مطلب یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور مسلک بن گیا۔ والفقہاء جمع فقیہ،
من فقه بالضم اذا صار الفقه سجية له لا من فقه بالكسر فانه ياتي لغير السجايا. اور فقہا یہ فقیہ کی جمع ہے. فقیہ کس سے نکلا ہے؟ فقہا قاف کے ضمہ کے ساتھ. یہ اذا صار الفقه سجیۃ له، یہ فقیہ فقہا کی جمع اس وقت ہے جب یہ فقہ اس کی عادت اور جز لا ينفق بن جائے. فقیہ اسے کہتے ہیں کہ فقہ اس کی جز بن جائے، ایسا جز کہ اسے جدا نہ ہوتا ہو. اور یہ فقیہ فقہا بکسر الکاف سے نہیں نکلا ہے، باب سمعہ سے، کیونکہ یہ غیر عادت والی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. حالانکہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ فقہ اس کا جزء لا ينفق ہو، فقہ اس کے ساتھ لازم ہو. اگر فقہ سے نکلی تو پھر اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی عادت نہیں بن سکتی. پھر وہ اگر سمعہ سے لیے جائے تو اس پر قول الشاعر، قال الشاعر، شاعر کا قول پیش کرتے ہیں. وَلَرُبَّمَا بَخِلَ الْجَوَادُ وَمَا بِهِ بُخْلٌ وَلَكِنْ ذَاكَ نَحْسُ الطَّالِبِ. کبھی کبھی جواد سخی آدمی بھی بخل کرتا ہے، لیکن یہ بخل اس کی عادت نہیں ہوتی، طلب کرنے والی کی نحوست کی وجہ سے وہ بھی بخیل بن جاتا ہے. حالانکہ اس کی عادت یہ ہوتا ہے کہ وہ سخی ہو، لیکن کبھی کبھی خلاف عادت بھی. تو یہاں بخیلہ سمعہ سے ہے، اس وجہ سے اس میں عادت کا معنی نہیں پایا جاتا. تو اس وجہ سے فقیہ یہ فقہا سے ہے جس میں فقہ اس کی عادت بن گیا ہو. والفقہ فی اللغت، اور فقہ لغت میں کہتے ہیں الفہم الدقیق الذی یتوقف علی القرینہ، ایسا فہم جو باریک ہو جس پر قرینہ موقوف ہو. فإنہ لا یقال فقہت بأن السماء فوق الارض، یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے یہ جان لیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ آسمان یہ زمین کے اوپر ہے. تو یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے، کسی قرینے کی احتیاج یہاں نہیں ہوتا. وفی الاصطلاح الفقہ، اور اصطلاح میں فقہ کیسے کہتے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ بادلتها، علم شرعی احکام کو اس کے دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے. شرعی احکام کو ان کے دلائل کے ساتھ جاننا یہ فقہ ہے. وقال فخر الاسلام والعمل بها، یہاں بادلتها بالاحکام الشرعیۃ بادلتها، یہاں عمل کا قید نہیں ہے، لیکن فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کا قید بھی لگایا ہے. ادلہ احکام کو جاننا، یعنی احکام کی دلائل کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی. حتی لا يصير نفس العلم مقصودا، کیوں؟ تاکہ نفس علم مقصود نہ بن جائے. نفس علم تو مقصود نہیں ہے، علم سے مقصود یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر ہم اس کی تعریف یہی کریں العلم بالاحکام الشرعیۃ بادلتها، تو پھر تو عمل استخارج ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ عمل کا قید بھی لگاتے ہیں. وقال الامام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ الفقہ معرفۃ النفس ما لها وما علیها. فقہ کیسے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک؟ فقہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کو پہچاننا اس اعتبار سے کہ اس کے لیے جو چیز جائز ہے اور جو چیز اس کے لیے حرام ہے، یعنی اپنے نفس کے احوال کو جاننا کہ اس وقت مجھے کیا چیز جائز ہے اور مجھ پر کیا چیز حرام ہے، یہ جاننے کا نام یہ فقہ ہے. اي ما ينتفع به من الثواب باتيان الطاعات وما يتضرر به من العقاب باتيان المحارم والمحظورات، یعنی اس کو یہ پتہ چلے کہ اگر میں نے یہ اطاعت کی، ان اعمال کو میں نے کر دیا تو مجھے یہ ثواب مل جائے گا، اگر میں نے یہ کام کی تو مجھے یہ تکلیف اور یہ نقصان پہنچ جائے گا، سزا ہوگا پھر اس کا. وانما سمي ابا حنیفہ وصاحبيه بفقهاء الملہ. اب یہاں کہتے علت بیان کرتے کہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کو فقہاء الملہ کیوں نام دیا گیا، ان کو فقہاء الملہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کو فقہاء الملہ کے ساتھ موسوم اس وجہ سے کیا. وہی الدین الحنیف الذي بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم به لانہم ارفع العلماء شأنا واقواہم حجتا وبرہانا. ان کو اس وجہ سے فقہاء الملہ، فقہاء الدین کہا گیا، وہ دین جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے. لانہم، اس وجہ سے کہ یہ علماء میں نرالا شان رکھتے ہیں اور بہت قوت والے لوگ ہیں یہ، اور حجت اور برہان کے اعتبار سے بہت قوی ہے. السابقون فی تمہید الاصول والفروع، اور اصول اور فروع کو مدون کرنے کے اعتبار سے یہ سبقت لے گئی ہے. الجامعون بین الرأی الصحیح والمروی المسموع، اور یہ صحیح رائے اور نقل مسموع کے ساتھ جامع ہے. انہوں نے رأی صحیح، قیاس شرعی اور نقل، یعنی قرآن اور حدیث کی یہ لوگ جامع ہے. باعتبار
وباعتبار أن الفقيه هو العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها وهم جمعوا بينهما. اور اس اعتبار سے بھی اس کو فقہاء الملہ کہا کہ فقیہ نام ہے اس عالم کا جو شریعت کے احکام کو ان کے دلائل کے ساتھ جانتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو. اور یہی لوگ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین ان دونوں کو یعنی احکام کو دلائل کے ساتھ جانتی بھی ہے اس پر عامل بھی ہے, ان دونوں باتوں کو جامع ہے, اس وجہ سے ان کو فقہاء الملہ کے ساتھ موسوم کر دیا. اما العلم, آگے علم, فقد ظہر آثارہ, امام ابو حنیفہ کی علمیت یہ اظہر من الشمس ہے, وہ امام ابو حنیفہ کی علمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اما العلم فقد ظہر آثارہ فی الشرق والغرب. قال وکیع فتح لابی حنیفہ فی الفقہ والکلام ما لم یفتح لغیرہ. امام ابو حنیفہ کے علم کے اثاری مشرق اور مغرب شمال جنوب میں ظاہر ہوئے ہیں. وکیع ابن جراح فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے لیے فقہ اور کلام میں, علم کلام میں, علم اصول دین میں وہ دروازے کھلے ہیں کہ کسی اور کے لیے نہیں کھلے. حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نضر بن شمیل سے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو فقہ سے, ان لوگوں کو فقہ سے آگاہ کیا, ان لوگوں کو جگایا جو فقہ سے سوئے ہوئے تھے. سارے لوگ فقہ سے سوئے ہوئے تھے, امام ابو حنیفہ نے ان کو آ کر جگا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتقہ وبینہ ولخصہ, امام ابو حنیفہ نے اس فقہ کو بیان کیا, ان کی تلخیص کی, ان کو ظاہر کر دیا. وصحن الشافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل الناس, تمام لوگ یہ امام ابو حنیفہ کے عیال ہے فقہ میں. احمد بن صباح فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا تو نے ابو حنیفہ کو دیکھا تھا, امام ابو حنیفہ کو آپ نے دیکھا تھا؟ امام مالک فرماتے ہیں ہاں میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا تھا. رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته. وہ ایسا آدمی ہے اگر اس ستون کو وہ سونے کا بنانا چاہے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں دلائل کی بنیاد پر اس کو سونے والا ثابت کرے گا. ایسا آدمی ہے وہ. یہ تو علمیت. امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کے مناقب پر مستقل کتابیں لکھ گئی ہیں, لیکن یہاں اس کا مقام نہیں ہے. وَأَمَّا الْعَمَلُ, امام ابو حنیفہ عامل بھی تھا ان احکام پر. فقال علی بن زید, علی بن زید فرماتے ہیں رأیت ابا حنیفہ تھا, میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا, ختم القرآن فی شہر رمضان 60 ختمہ, کہ امام ابو حنیفہ نے ایک ہی رمضان میں 60 ختم قرآن شریف کی. ایک ختم رات کو, ایک ختم دن کو. حفص بن غیاث فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو 40 سال تک پڑھا. امام ابو حنیفہ کے مناقب علم اور عمل میں مشہور ہے, اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو جب امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی یہ شان ہے, ان کو یہ بات معلوم ہو گئی. وہ امام المحدثین ہے امام ابو جعفر الطحاوی. شرح معانی الاثار دیکھ, شرح مشکل الاثار دیکھ, ان کی شرح آپ کو پتہ چلے وہ امام المحدثین ہے. وہ علم اور عمل کے جامع ہے, اور ان کا مذہب اہل سنہ والجماع, یہ ان کا مذہب ہے. فقہاء الملہ کا نام اس وجہ سے دی دیا, اور اس کو اپنی نفس کے لیے پسند بھی کیا. امام ابو جعفر الطحاوی نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو جب دیکھا کہ وہ عمل اور علم کے جامع ہے اور اہل سنہ والجماع کے مذہبوں کو صحیح طریقے سے بیان کیا ہے, تو اس کو اپنے لیے بھی پسند کیا, اور آپ بھی ان کو پسند کریں. اور یہ اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ یہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے, اور بعض صحابہ سے بھی روایت بھی کی ہے, اور تابعین کے زمانے میں فقیہ بن گئے, اور بعضوں کے ساتھ بہت دفعہ مناظری بھی کی, اہل بدعت اہل ہوا کے ساتھ مناظری بھی کی ہے. وقد رضي الله عنه ورضوا عنه على ما نطق به الكتاب العزيز وشهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخیرهم. اور ان لوگوں سے اللہ رب العزت راضی ہو گئے ہیں, وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں, اس پر کتاب اللہ ناطق ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے کی خیریت کو اور ان لوگوں کی خیریت کی خبر دی ہے. حیث قال خیر القرون الذي انا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, رواه بغوی فی المشکات, کہ بہترین زمانہ میرے والا ہے, پھر میرے بعد والا, پھر میرے بعد والا, ثم یفشی الکذب. یہ مستقل حدیث ہے. تو یہاں تک امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کے مذہب پسند کرنے کے لیے اور ان کے مذہب کو اس کتاب میں بیان کرنے کے لیے یہ کیوں اختیار کیا, ان کی وجوہات بھی بیان کی. علم, عمل, اور اس طرح فقہ اور مذہب, اور اس طرح سنت اور الجماع کی ان
5-6 باتوں کی تشریح ان باتوں میں کی، ان عبارات میں، ان صفحات میں. انشاءاللہ اگلا قول ہے وَقَوْلُهُ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ سے یہاں انشاءاللہ